اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ بن ہاشم۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا۔ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ہی ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیم پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب 497 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد المناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واسطہ تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزمہ میں ہوا جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب لے گئی جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سردار و مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندیب سے ہوئی جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو تو بارہ چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے، نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ابی۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبد القعبہ اور عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبد القعبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف حضور کے قیام میں بہت کوشش کی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر انتقال کر گئے۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں صبا اور حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں جن کا اصل نام عبد المناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے اور آپ نے ہی اپنے والد اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی اور عنصر کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین و کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ امام ابو طالب پر مالک و اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل تشیع اور ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں جبکہ اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے۔ باقی بیٹوں میں جعفر، طیار، عقیل بن ابی طالب اور سیدنا علی بن ابی طالب ہے۔ تینوں بیٹوں میں امام طالب ام ہانی اور جمانہ ہیں۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبد القعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبد القعبہ کا نام روایت میں مقوب بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلی فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا
اور ابو لہب جس کا نام ابو لہب تھا، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن کریم ایک پوری سورت بھی نازل کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اس کی بیوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیشہ کانٹے بچھائے۔ آخر کار یہ دردناک موت سے چوٹ کی بیماری میں فوت ہوا، یہاں تک کہ اس کے دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا۔ اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں سے صرف عتبہ، معتب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ کی چھوٹی شادی حالہ بن توحیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ دو بیٹے، حضرت صفیہ اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ قومی روایت یہی ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کی خوب خدمت کی، اور آپ نے رسول اللہ سے خوب پیار کیا، اور آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو بھی تقویت ملی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی نطیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے زرار، خوسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور خوسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل قدر صحابی میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول کریم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی چھٹی اور آخری شادی مومنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا اغرداق پیدا ہوا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، اگرچہ حمزہ، مقوم، زبیر اور حجل کی صلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا ولد رہے، اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک ہی اولاد سرور کائنات حضرت محمد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔